فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ جو خوشا لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ بعد نماز جمعہ تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا، اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج 1434 سن ہجری کے رمضان المبارک کی دوسری تاریخ ہے۔ آج جمعہ المبارکہ ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین اور عاشقان رمضان جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی 100 آپ دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاپا جانی پیر و مرشد سے عرض ہے، کیا 2 نماز جمعہ کی پہلی 4 سنتیں ہیں، اگر وہ بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کوئی واجبات عطا فرما دیجیے، اور میں پسرور سے بات کر رہا ہوں۔ جمعے کے فرضوں کے بعد پڑھ لیجئے 4 سنتیں، اگر پہلے نہ پڑھ پائے تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جان سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو قصیدہ بردہ شریف کا شاعر ہے نا، ایک شعر، وہ مولا یا صلی وسلم، جب سواد کو پڑھتے ہیں نا ادھر جمعہ کے بعد تو وہ سواد کو لمبا کر دیتے ہیں، مولا یا صلی، اس سے معنی کا کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ یا پر زبر ہے یا یا پر الف ہے؟ سواد کے اوپر نہیں، ویسے مولا یا جو آپ نے پڑھا اس میں کیا ہے؟ یا پر، یا کے اوپر زبر ہے۔ اچھا، مولا یا آگے سواد ہے نا، مولا یا نہیں ہے، مولا یا یعنی میرے مولا، وہ سواد کو لمبا کر دیتے ہیں، صلی۔ تو کیا نہیں کرتے، آپ نے سواد ہی پکڑا ہے خالی، ہم عوام ہیں، سمجھے، العوام کالانعام۔ تو یہ کہ اگر وہ ترنم سے پڑھنے والا کوئی اگر اس طرح کی کوئی کھینچتان کر لیتا شعر میں اس کی اجازت ہوتی ہے، جیسے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ، تو اب یہ آیت اگر ہو تو یہ بہت بڑا عیب ہو گیا، لیکن وہ اشعار میں اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، یہ عربی ضرور ہے لیکن یہ آیت نہیں ہے، یہ درود پاک ہے اور نظم کے انداز میں ہے۔ تو جب تک فساد معنی نہ ہو تو
تو وہ گنجائش ان میں رہے گی. اور یہ سواد اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح وہ آپ نے فرمایا کہ سا، یہ پڑھتے نہیں اس طرح پڑھتے مولا یا صلی، یہ صلی، اگرچہ وہ یہ آیت میں عیب ہے لیکن یہاں چل جائے گا. یہ سوا نہیں پڑھ رہے، صلی، اگرچہ ہے یہ مد ہی کی ایک صورت ہے لیکن یہاں چل جائے گا. اس میں قصیدہ بردہ شریف میں یا دیگر اشعار میں اس کی گنجائش رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں. جمعہ کی نماز میں جو 2 رکعت واجب پڑھتے ہیں اس کے لیے ظہر کی نیت ہوگی یا جمعہ کی نیت ہوگی؟ اور اس کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں اس کے لیے ظہر ہوگی یا جمعہ کی نماز کی نیت ہوگی؟ سوال کا جواب دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ جمعہ ضرور واجب ہے لیکن یہ جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں نا یہ فرض ہے، بلکہ یہ فرض بہت تاکیدی فرض ہے. یہ 2 رکعت جب جمعے کے پڑھیں گے نا تو اس میں فرض کی نیت کریں گے. اور دیگر سنتوں وغیرہ میں، عام جو نمازوں میں بھی ہم سنتیں پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ظہر کی سنت ہے تو یہ عصر کی سنت ہم پڑھ رہے ہیں. کہ اس میں صرف سنت کی نیت کرتے ہیں کہ یہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق یا میں سنت رسول کے مطابق یہ 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو یہ کافی ہے. صرف سنت کا جب بھی کافی ہے. اس نماز کے وقت کی جو ہے نا نیت وہ فرض نمازوں میں لینی ہے کہ آج کے ظہر کے، آج کا جمعہ، آج کی عصر، آج کی مغرب. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو جمعہ کے فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اس میں نیت یہ کرے کہ جمعہ کے قبل کی 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں، اور جو بعدیہ کہلاتی ہیں فرضوں کے بعد تو اس میں نیت کرے کہ جمعہ کے بعد کی سنتیں ادا کر رہا ہوں. اچھا، اور نمازوں میں تو وہ قید نہیں ہے لیکن نیت چاہے تو یوں کر لے تو بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ناصر اتاری ہے. باب المدینہ کراچی مجلس مالیات سے میرا تعلق ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا سجاوٹ کے لیے جمع کی گئی رقم لنگر یا نیاز میں خرچ کر سکتے ہیں؟ مثلا جشن ولادت کی سجاوٹ کے نام پر جو رقم حاصل کی تو اب یہ اصول ہے، مسئلہ ہے کہ جس مد میں چندہ لیا گیا، جس عنوان پر جس کام کا کہہ کر چندہ لیا گیا اسی کام میں خرچ کرنا واجب، اس کے علاوہ نہیں. بچ گیا تو جس کا تھا اس کو لوٹا دیا جائے، یا اب اگر وہ اجازت دیتا ہے دوسرے کام کی تو اس میں استعمال کیا جائے. لہذا جو جشن ولادت یا 11ویں شریف یا مسجد رمضان المبارک میں روشنی کرنے کے لیے کچھ سجاوٹ بھی وہ ہو جو جائز ہو. ہر سجاوٹیں جائز نہیں ہوتی، بعض سجاوٹیں فضول بھی تو ہوتی ہیں نا. تو اگر جائز سجاوٹ کے لیے چندہ لیا تھا اور یہ بچ گیا تو اب یہ لنگر رضویہ یا لنگر رسائل وغیرہ میں استعمال نہیں ہو سکتا. بچ گیا ہے، جس کا ہے اس کو دے دیں یا اس سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. وہ اگر اجازت دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لنگر رسائل کر دو تو اب جائز ہو جائے گا. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک بہت آزمائش ہے کہ سب کا مکس کر دیتے ہیں، تو مکس کرنے کے بعد اب اس کی اجازت سب کے لیے کافی نہیں ہوگی. جتنی رقم جس نے دی تو اتنی رقم اگر وہ الگ رکھی ہے تو اب اس رقم میں اس کا حکم جو ہے وہ نافذ ہوگا کہ یہاں جی میری رقم جو ہے نا اس کو آپ یوں استعمال کر لو. اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی صحیح سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں
افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی کیا کہنے، اس کی عنایتوں کے کیا کہنے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ 10 لاکھ ہر کری۔ اے اللہ ہمارا بھی نام لکھتے ان میں، لکھتے مولا عیسیٰ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تیری رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں، وہ اٹھی رحمت نہ گھبرا، میں مددگاروں میں ہوں۔ کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا اے اللہ ہم رہ نہ جائیں کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے۔ برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی۔ اے جھوٹ بولنے کی عادی، اے غیبت کرنے والوں، اے دل آزاریاں کرنے والوں، اے بدنگاہیاں کرنے والوں، اے سود کھانے والوں، اے رشوتیں کھانے والوں، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا، یا اللہ کے بندو توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کر لو نیت کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا روزہ قضا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بدنگاہی کا انداز ختم، سب ختم، بس اس رب کی رحمت کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ برسوں گناہ کر کے آیا ہوا بندہ لمحے کی خالص توبہ کے ذریعے بخشا جاتا ہے۔ زندگی بھر گناہ کرنے والا بھی نہ جانے کس گھڑی خالص توبہ کر لے، اس کو گناہوں کا احساس ہو جائے۔ ایک شخص نے گناہ کیا اور اب ادھر ادھر دوڑنے لگا کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ اس کا اس انداز کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو صدیقین میں شامل کر دیا۔ احساس گناہ، احساس عصیاں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اگر ہم بھی نہیں ہیں تو گناہ گار پھر کون ہوتا ہے؟ ہم گناہ گار ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بخش دے گا۔ حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے میں
بدر ہوں بگڑا ہوا ہوں عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے۔ اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔ اسلام میں مخفی عبادات کا ایک تصور ہے کہ جس قدر ہو سکے بندہ اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ جس طرح تم گناہوں کو چھپاتے ہو نا، اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ جس طرح تم گناہوں کو چھپاتے ہو، کم از کم کوئی ایک نیکی تو ایسی ہو جو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ یہ رمضان مبارک میں ہمیں اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، پریشان حالوں کی مدد کرو، دکھیوں کی مدد کرو، مگر کون کرے ان دکھیوں کی مدد؟ کون کرے ان پریشان حالوں کی مدد؟ یہ بھوکوں سے بلکتے ہوئے لوگوں کی مدد کون کرے؟ ان غریب بچوں کی مدد جن کو آج اس رمضان مبارک کے مہینے میں بھی پراپر کھانا نہیں ملتا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمیں کس طرح لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، کس طرح نیکی کرنی چاہیے۔ یعنی کیا صدقہ کرنا نیکی نہیں ہے تو نیکیاں چھپائیے؟ کیا پڑوسیوں کی مدد کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے۔ کیا غم خواروں کی غم خواری کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے۔ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے۔ کیا اپنے بچوں کی، امی کی، اپنی بیوی کی دل جوئی کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے۔ اپنے بچوں کے ساتھ کیا آدمی دل جوئی کر کے اچھا برتاؤ کر کے نیکی نہیں کما سکتا؟ نیکیاں چھپائیے۔ آپ چل رہے ہیں، کسی کے عیب پر نظر پڑی اور اگر موقع ہے، ایسا ماحول ہے اور آپ اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، گناہ سے بچاتے ہوئے آگے نکل گئے، پھر آگے جا کر جتانے کی کیا ضرورت؟ یار وہ دیکھا تھا، وہ تو یہ کام کر رہا تھا۔ ارے بھائی، کسی کا عیب چھپائیے۔ کیا کسی کا عیب چھپانا یہ نیکی نہیں ہے؟ نیکیوں کی کوانٹٹی پر تصور کیجئے۔ ہم یہاں نہیں سوچیں گے کہ یہ بھی نیکی ہے، میں اس کو چھپاؤں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ چھپا کر صدقہ کرنا یہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ آج اپنے بہترین دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ آج بھوکے ہوں، ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین کے دسترخوان پر وہ نعمتیں نہ ہوں جو آج آپ کے دسترخوان پر ہیں۔ اب تو شادی کے بعد الگ ہو گئے نا اپنے بچوں کو لے کر، ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین تکلیف میں ہوں۔ نوٹ کر لیجئے، غور کر لیجئے، پوچھ ہی لیجئے۔ بہت سارے اچھے کام کرنے کا موقع ہے۔ شام کو اپنے والد صاحب کو، اپنی والدہ کو پھل فروٹ دے آئیے، خوش ہو جائیں گے وہ۔ یہ بھی تو نیکی ہے نا۔ اسی طرح پڑوسیوں کے لیے کچھ اس طرح کا انتظام کر دیجئے، غریبوں کی مدد کرنے کے حوالے سے، غم خواری کرنے کے حوالے سے، بھلائی کرنے کے حوالے سے، صدقہ کرنے کے حوالے سے۔ مسجد میں کچھ دے رہے ہیں، ضروری ہے کہ اعلان کر کے دیں۔ کارپیٹ آپ نے بچھایا، ضروری ہے کہ آپ کے نام کا اعلان ہو۔ صحیح بتائیے یار، آپ کو کیوں اس بات کی خواہش ہے کہ میں نے مسجد میں جو کارپیٹ بچھایا میرے نام کا اعلان ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آپ نے بچھایا۔ آپ ڈائریکٹ ترکیب بھی تو کر سکتے تھے۔ آپ کو پتہ چلا کہ جناب مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، پنکھوں کی ضرورت ہے مسجد میں، آپ ڈائریکٹ پنکھے والے سے بات کرتے، ڈائریکٹ اس کو بل پیمنٹ کرتے، کسی بھی معتمد یا معتبر آدمی کو ترکیب بناتے، اس سے بھی اپنا نام چھپاتے، مسجد میں پنکھے پہنچ جاتے، ان کو اطلاع مل جاتی کہ جناب کسی مخیر فرد نے یہ پنکھے مسجد کے لیے بھجوا دیے۔ آپ کا کام تو ہو گیا تھا نا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکی پتہ یہ کافی نہیں ہے؟ میں نے مسجد میں مائک لگایا، کیوں سب کو پتہ چلے؟ میں نے مسجد میں ماربل لگایا، کیوں سب کو پتہ چلے؟ میں نے گنبد کا کام یہ میں نے کروایا، کیوں سب کو پتہ چلے؟ اس کو موٹر سائیکل میں نے دلائی، اس کو روزگار پر میں نے لگایا ہے۔ وہ تو بے روزگار تھا، غریب تھا، رمضان میں تو بیچارے کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، میں نے اس کو پیسے دیے۔ یار یہ کیوں سب کو پتہ چلے؟ نیکیاں کیوں نہیں چھپا پاتے جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیتے؟ اب غور کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد صحرا کی طرف نکل جاتے، وہاں چند ساعتیں گزارتے اور مدینہ منورہ واپس آ جاتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوتا کہ ابو بکر صبح صحرا میں کیا لینے جاتے ہیں؟
ایک روز فجر کی نماز کے بعد انہوں نے چھپ کر آپ کا تعاقب کیا کہ میں دیکھوں کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق مدینے سے نکلے اور صحرا میں ایک پرانے خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ ایک چٹان کی اور چھپ کر ملاحظہ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد خیمے سے باہر آئے اور مدینہ منورہ کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ ایک نابینا اور ایک کمزور عورت کا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک خیمہ ہے جہاں یہ لوگ رہتے ہیں، اور آپ اس جگہ آتے ہیں اور گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، اس کا آٹا گھونتے ہیں، بکری کا دودھ دھوتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ اس گھر والوں کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کون آتا ہے، اپنا تعارف نہیں کرواتے کہ میں کون ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ کہنے لگے کہ ابو بکر، آپ نے اپنے بعد کے خلفاء کو بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے لوگوں کی مدد کی، لوگوں کی غمخواری کی، لوگوں کا ساتھ دیا، نیکیاں کی، مگر چھپا کر کے صدقہ و خیرات کیا، چھپ کر کیا، چھپا کر کیا۔ اعلانیہ کی صورتیں موجود ہیں، میرا موضوع نہیں ہے یہ، اور نہ میں کوئی ناجائز حرام اور حلال میں کوئی بحث کر رہا ہوں، میں تو بس ایک ذہن دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر یہ مدنی پھولوں سے آپ کو کوئی مدنی مہک آ رہی ہے تو اس کو اپنے مسامع دماغ میں بسائیے اور معطر کیجئے اور خوب جھومیے اور ذہن بنائیے، ہم بھی نیکیاں چھپائیں گے۔ حضرت سیدنا علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ رات کو روٹیوں کا بورا کمر پر لادے گھر سے نکلتے اور روٹیوں کو صدقہ کیا کرتے تھے، اور فرماتے کہ چھپا کر صدقہ کرنا یہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی نیکیاں چھپانے کی عادت پیدا کیجیے۔ تہجد پڑھی آپ نے، کیوں کسی کو بتانے بیٹھے ہیں بھائی؟ مطلب سب کو پتا یار آپ تہجد پڑھتے ہو، سب کو پتا عشاء چاند کے نوافل پڑھتے ہو بھائی، یار یہ سب کو کیسے پتا چل گیا کہ آپ اتنے روزے رکھتے ہیں؟ کیسے پتا چلا سب کو کہ آپ اتنی بیواؤں کی مدد کرتے ہو، اتنے یتیموں کی مدد کرتے ہو، اتنے غریبوں کی مدد کرتے ہو؟ کیسے پتا چل گیا بھائی؟ آپ خود تو بچپن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹی ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہاں بھائی، آپ کہتے نہیں کہتے؟ بتائیے۔ بس الٹی ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ماں کی سیدھی طرف کے سارے گھر والوں کو پتہ چلے، الٹی طرف کے سارے گھر والوں کو پتہ چلے، پوری بلڈنگ کو پتہ چل جائے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، پورے محلے کو پتہ ہو، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہو جائے، سارے محلے کو پتہ چل جائے، الٹے ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ کیا یہی سے یہ مراد ہے؟ نہیں، آپ بھی مسکرا رہے ہو گے یار، ہنس رہے ہو گے کہ یار واقعی یار میں بیوقوف آدمی ہوں، میں ایک ایسی نیکی چھپا کر نہیں جا سکتا جو سوائے میرے رب کے کوئی نہ جانتا ہو۔ شہرت کی وجہ سے کیا ہم اچھے کام کر رہیں گے کہ میں مشہور ہو جاؤں گا، سقیب مشہور ہو جاؤں گا؟ ہر مسلمان مرد اور عورت اس کو پلیز فوکس کرے اور اپنی عبادت کو بچائے، اپنی نیکیوں کو بچائے اور اس کو ضائع نہ ہونے دے۔ نفس واقعی ہمارا چاہتا ہے کہ میں بتاؤں، لوگ میری واہ واہ کریں گے۔ یہ اسلامی بہنوں میں بھی عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں۔ 2 پارے پڑھ لیے میں نے، ہاں 2 دن میں 2 پارے پڑھ لیے میں نے۔ تم نے 2 پارے پڑھے؟ میں 4 پارے پڑھ لیے۔ 4 پارے پڑھ لیے؟ ہاں، پکاتے نہیں ہو؟ پکاتے بھی ہو تو سب کام کرتے ہو۔ میں نے تو ساتھ 1200 درود شریف بھی پڑھ لیے تھے۔ اچھا 1200 درود شریف بھی پڑھ لیے؟ ہاں 1200 درود شریف پڑھ لیے۔ یاسین شریف صبح فجر کے بعد پڑھ ہی لیتی ہو۔ میں تو آپ یاسین شریف پڑھ لیتی ہو، آپ 2 4 پارے پڑھ لیتی ہو، آپ 1200 درود شریف پڑھ لیتی ہو۔ اب کس کے لیے پڑھتی ہو؟ کیوں بتا رہی ہو کسی کو؟ چھپا نہیں سکتے؟ اچھا کیا ہو یاسین شریف روز پڑھ لیتی ہو، اچھا آپ نے اتنا صدقہ کر دیا، اتنی ساری باتیں اگر آپ کو کے نام پر مل گئی، یہ تو مل گیا، یہ نیکیاں اگر چلی گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے یہ ریاکاری کا لیبل لگ گیا تو کیا ہوگا؟ حب جا کا بھوت چڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ 12,000 درود شریف روز کے پڑھیں، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ 2 کیا تہجد کی 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھ لیں، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ سورہ ملک کی تلاوت کریں، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جس قدر اعمال ظاہر کر کے کیے ہیں ان کو نہ ہونے کے برابر سمجھتا ہوں، کیونکہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں اس وقت اخلاص کا باقی رکھنا ہم جیسوں کی قدرت سے باہر ہے۔ ارے یہ کہہ رہے ہیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی عبادت کو ریاکاری کی نظر نہ ہونے دیں۔ شیطان بڑا لعین ہے، بڑا مکار ہے۔ بندہ کسی صورت ترکیب بنا کر عبادت کر جائے لیکن پھر وہ اس کی عبادتوں کو ریاکاری اور حب جا کی نظر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی گفتگو سے لفظ میں
کم سے کم کر دیجئے، نکال دیجئے. یعنی جب میں نکل جائے گا نا لفظ تو بہت کچھ نکل جائے گا. یعنی میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، میں ایسا کرتا تھا، میں یوں جاتا تھا، میں یوں کرتا تھا، میں. آپ غور کر لیجئے، اگر ہم نے اپنے بارے میں تذکرے کرنے بند کر دیے یا کم سے کم کر دیے، بہت ساری عافیت اور ہو سکتا ہے بہت ساری آسانیاں ہمیں نصیب ہو جائیں. میں شاہد رفیق بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرے لیے خاص طور پر دعا کریں اللہ مجھے اولاد نرینہ سے نوازے اور بے روزگاری کا خاتمہ فرما. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے. استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. مختلف استغفار ہیں. استغفار کی کثرت کریں. رزق کا دروازہ کھولنا استغفار. اولاد نہیں ہے استغفار کریں. دکھ پریشانیاں ہیں استغفار کریں. بہت کچھ آپ کو استغفار کی بہاریں اور برکتیں نصیب ہوں گی. کثرت سے استغفار کریں. نمازوں کی پابندی کریں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں. آپ فیضان مدینہ میں یا جہاں جہاں آپ کو اعتکاف یا عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہے وہاں آ جائیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ خوب خوب برکتیں ملیں گی. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. پھر آپ نے ملاحظہ کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. جو رمضان المبارک میں لوگ افطاری کے ٹائم پہ بہت زیادہ بندوبست کرتے ہیں افطاری کا، سموسے اور ایسی چیزیں افطار میں رکھتے ہیں جیسے صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ شریعت کی روح سے کیا بتائیں گے؟ یہ جو لوازمات ہوتے ہیں یہ شرعی روح سے مناسب ہیں؟ حکم شرعی تو یہ ہے کہ کباب سموسے شرعاً بالکل جائز ہیں، 100% جائز ہیں، اور فضول بھی اس کو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ رہے کباب سموسے کا اب آپریشن میں کرتا ہوں، یہ دراصل وہ ڈیپ فرائی جتنے بھی ہیں نا لیکن وہ تلتے ہیں تو یہ تیل کو جب کڑکڑاتے ہیں نا تو یہ طبیبوں کی جو تحقیق ہے ڈاکٹرز کی، تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں. تو یہ فری ریڈیکلز جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں، نقصان دہ ہیں، یہاں تک کہ یہ انجام کار کینسر بھی اس سے ہو سکتا ہے. یہ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے. اب یہ تیل جو ہے نا جو اس طرح یہ کڑکڑا لیا نا کباب سموسے اور آپ نے کڑکڑا لیا تو یہ تیل پیٹ میں جب اس کو کھاتے ہیں نا کباب سموسے دیگر غذائیں بھی کھاتے ہیں، ساتھ میں پھل بھی ہوتا ہے، چاول بھی ہوتے ہیں، تو روٹی بھی ہوتی ہے، دو بوٹی بھی ہوتی ہے. اب پیٹ میں جا کر یہ تیل دیگر جو غذائیں ہیں اس کی کوٹنگ کر دیتا ہے. یہ تیل اس کے اوپر جو ہے یہ اپنا خول چڑھا دیتا ہے، کوٹنگ کر دیتا ہے. تو اب یہ غذا کے اجزاء جو ہیں یہ جلدی ہضم نہیں ہوتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو لگے گا قبض، اور رمضان میں قبض ٹھیک ٹھاک لگتا ہوگا، یا ہو جائیں گے موشن، پیٹ میں درد، پیٹ میں مروڑ،
تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، آگے چل کے پھر بخار، پھر الٹی، سر میں درد، بدن میں درد اور طرح طرح کی بیماری ہیں. اب وہ ڈاکٹر ان دنوں بہت مصروف ہو جاتے ہیں، شاید سارا سال دعا مانگتے ہوں گے کہ ہم کو روزی میں برکت. تو یہ ان کی بھی روزی میں برکت کے دن ہے. ایک تو کباب سموسے کھاتے ہیں، پھر وہ ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیتے ہیں، کیا نہیں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. ٹھنڈا پانی یہ برف کا، یہ بھی تو پیٹ کا تو ستیہ ناسی کرتا ہے اور گلے سے ہو کر گزرتا ہے، گلے کو بھی ڈیمیج کرتا ہے. ٹھنڈا پانی، وہ ٹھنڈا جو بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، فریج کا. اپنے اعتکاف میں بھی لمبے پڑے ہوتے ہیں، ادھر لمبا پڑا ہے ادھر لمبے پڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جو شروع سے ہماری ہدایات پر عمل کرتا ہے اس کا رمضان مدینہ مدینہ گزرتا ہے. ہماری تو تحریک ہوتی ہے آدھی روٹی کی، یہ پرانی چل رہی ہے. یہ 2-4 تو ہوتے ہی ہیں میرے گاہک. 98 سے 72 کلو پہ آ گئے. کمال کر دیا آپ نے تو یار. الحمدللہ سینکڑوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان مدنی پھولوں کی وجہ سے صحت پائی ہوگی. یہ ہمارے یہاں معمول ہوتا ہے خاص کر رمضانوں میں. کئی کباب، کئی سموسے بغیر چبائے نگلے جاتے ہیں، رول اور پتہ نہیں کیا کیا گولم گول آتا ہے، وہ بیچارے کھاتے رہتے ہیں. میں نے دیکھا بابا بے دردی کے ساتھ کھاتے ہیں. یقین یعنی بابا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی ہمت نہیں ہوتی منع کرنے کی، بے دردی کے ساتھ کھاتے ہیں. یہ یہاں پر اگر آپ نے صحیح طور پر امیر رسول کے مدنی پھول لے لیے، میں امید کرتا ہوں آپ کو کھانے میں نہ صرف لطف آئے گا بلکہ صحت بھی اچھی رہے گی انشاءاللہ تعالی. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی جنگل میں یا وادی میں ہم جا رہے ہیں تو اگر ہمیں وہاں کسی کی ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے تو ہم اس کو کیسے دفن کریں گے، مسلمان طریقے سے یا کفار کے طریقے سے؟ یہاں باپا آپ کی بارگاہ میں یعنی اپنی بھی اصلاح چاہوں گا اس حوالے سے، اور جو اس طرح کے سوالات ہیں اس حوالے سے، کیونکہ اس طرح کے میسیجز بہت چلتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اگر کسی لڑکی کی لاش فلاں جگہ پر ملی تو اس کو مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے، پھانسی فجر سے پہلے کیوں دی جاتی ہے، یا اس طرح کے سوالات یہ SMS کے ذریعے پوچھے جاتے ہیں. یہ بھی سوالات افتاء میں بھی بکثرت اس طرح کے نیٹ کے ذریعے پہلے آتے رہے، SMS کے ذریعے بھی پوچھتے ہیں. حالانکہ یہ ایک وقوعی صورت نہیں ہے، انتہائی نادر ہے کہ کہیں جا کے اس طرح کا معاملہ کسی کے ساتھ پیش آئے. اس کے برعکس فرض علوم یا ایسی باتیں کہ جن کا سیکھنا ضروری ہے وہ نہ پوچھنے کے برابر ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ہماری بھی اصلاح فرمائیں، اور اس طرح کے جو سوالات اور SMS چلتے ہیں اس میں بھی آپ اصلاح فرمائیے کہ اس طرح ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بس وہ انجوائے کے لیے شاید ایسا کرتے ہیں تفریحاً، اور لوگوں کو تجسس میں مبتلا کرتے ہیں، تو فضولیات ہیں. اور بزرگوں کا قول اگر ذہن میں رہ جائے نا ہمارے، تو اللہ کرے گا تو فضولیات سے جان چھوڑانے میں بڑی مدد ملے گی. وہ قول یہ کہ انسان کا غیر مفید بات کرنا اللہ تعالیٰ کے بے مدد چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے بے مدد چھوڑ دیا وہ غیر مفید باتیں کرتا ہے. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا اور کوئی دھندا نہیں ہوتا. جب پھر یہ کہ یہ کنفیوز کرتے رہیں گے، یہ بیچارہ جو پڑھے گا کہ ہاں یار لڑکی ملی تو اب نے کیا کریں گے، ارے تو کیا کرے گا یار، اگر مل جائے تو کسی عالم دین سے پوچھ لینا کہ کیا کرنا ہے اس کا، تو تیرے کو فیصلہ کرنا ہے. اور تجھے ہی لڑکے کی لاش ملے گی، تھانے وغیرہ سب ختم ہو گئے، تجھے لاش ملے گی، اب تجھے ہی بھگتانا ہے لاش کو. تو یہ خواہ خواہ کے مطلب ہے کہ یہ ایسے ہی بس وہ حساب کتاب ہوتا ہے، اور یہ فضول لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جو خواہ خواہ کنفیوژن پیدا کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی ایسا آپ کو میسیج SMS آ جاتا ہے تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں، آگے نہ بڑھایا کریں. آپ کو SMS کرنا ہے تو مثال کے طور پر کوئی بہار شریعت کا آسان سا مسئلہ نکالا، اس میں بہار شریعت کا پورا حوالہ صفحہ نمبر کے ساتھ وہ لکھ کر آپ بھلے SMS کریں، کیونکہ بغیر حوالے کے بھی ڈالیں گے تو کنفیوژن پیدا ہوگی. اس کے باوجود اگر حوالے والا SMS آپ کو آئے کہ بھئی بہار شریعت فلاں صفحہ فلاں، تو جب تک میں یہ آپ سے عوام سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب تک بہار شریعت سے اس کو ملا نہ لینا، اس کو فارورڈ پھر بھی نہ کریں، کہ ہو سکتا ہے کوئی شرارت کرے، گھبرا کے بھی بعض اوقات بول دیتا ہے آدمی کہ وہ کہاں ہے حدیث، تو بخاری میں، اب بخاری کہاں ڈھونڈے گا، یا اسی طرح لکھ دیا وہ حدیث اپنے طور پر کہیں سنائی، الفاظ لکھ دیا، بریکٹ میں لکھ دیا بخاری، اور یہ بخار کے مریض کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بخاری کیوں لکھتے ہیں بریکٹ میں. ایسے بھی تو جاہل ہوتے ہوں گے، پتہ ہی نہ ہوتا ہو.
تو اس لیے مہربانی کر کے مذہبی معاملات میں آپ انٹرفیئر نہ کیا کریں، بلکہ جو اللہ نے آپ پر فرض کیے علوم وہ سیکھیں، یہ حاصل کریں۔ ہاں یہ ہے کہ نماز قائم کرو، اس طرح کے ایسے میں سو، رمضان شریف کے روزے پورے رکھو، پوری تراویح پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، کثرت سے درود شریف پڑھو، اس طرح کے جو یہ موٹی موٹی باتیں اس کو کہتے ہیں، اگر اس طرح کا ایس ایم ایس کیا تو یہ وہ سولڈ اور ستھری نیکی کی دعوت ہے کہ جس میں کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے اور کار ثواب ہے، اچھی نیت ہوگی تو یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 815 مسئلہ نمبر 12 مردہ ملا اور یہ نہیں معلوم کہ مسلمان ہے یا کافر، تو اگر اس کی وضع قطع مسلمانوں کی ہو یا کوئی علامت ایسی ہو جس سے مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے، یا مسلمانوں کے محلے میں ملا تو غسل دیں اور نماز پڑھیں، ورنہ نہیں۔ اسی طرح کسی کی جیسے قبر بنی ہوئی ہے تو اس میں بھی پتہ نہیں کہ یہ کافر کی قبر ہے مسلمان کی، تو اس کو بھی ایصال ثواب کرنے کی شریعت میں معانت اجازت نہیں، نہ اس کو سلام کریں گے نہ ایصال ثواب کریں گے، پتہ نہیں ہے نا کافر ہے مسلمان۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان